تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ہم جہنم کی آگ سے بچائیں، سب سے پہلے اپنی فکر کریں، سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں، سب سے پہلے اپنی زبان کو لگام دیں، اپنے کان کو سنبھالیں، اپنی آنکھ کو سنبھالیں، اپنے ناک کو سنبھالیں، اپنے جسم کے دیگر تمام اعضاء کو سنبھالیں۔ سب سے زیادہ ہم اپنی فکر کریں، سب سے پہلے اپنا خیال کریں، اور پھر اپنے اہل و عیال کا خیال کریں۔ اہل و عیال میں ماتحت سارے افراد شامل ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے تو اہل و عیال میں غلاموں کو بھی شامل کیا، اور مستقل جو ملازم ہیں ان کو بھی شامل کیا، وہ بھی آپ کے ماتحت ہیں، ان کا بھی خیال کرو، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم نے خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور بھرپور کوشش کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، دنیا کی لذتیں بہت مختصر ہیں، دنیا کی راحتیں بہت مختصر ہیں، دنیا کی عیش و عشرت بہت مختصر ہے، دنیا کی عزت، چتراہٹ، وڈیرا پن، شہرت، یہ بہت مختصر ہے۔ ہم آخرت کی دائمی لذت کو دنیا کی عارضی لذت پر قربان نہ کریں، ہم آخرت کی دائمی خوشیوں کو دنیا کی عارضی خوشی پر قربان نہ کریں، ہم آخرت کی ناز و نعمت والی بہترین اور خوبصورت زندگی کو دنیا کی مشقت والی اور بدترین زندگی پر قربان نہ کریں۔ ہر وقت آخرت کو سامنے رکھیں۔ جب انسان آخرت کو سامنے رکھتا ہے تو پھر لوگ سوئے ہوں تو رات کی تاریکی میں اٹھنا آسان ہوتا ہے۔ آخرت کو سامنے رکھے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو کھلانا آسان ہوتا ہے۔ آخرت کو سامنے رکھے تو خود گزارا کر کے دوسروں کو کپڑا پہنانا آسان ہوتا ہے۔ جب آخرت کو سامنے رکھیں تو پھر دنیا کی راحتوں کو قربان کرنا آسان ہوتا ہے۔ آخرت سامنے رہو تو پھر یہ کام کرنے بہت مشکل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تم سب سے پہلے خود کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ قرآن کریم میں اس بات پر بہت زور دیا ہے۔ اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح، خود کو سنوارو، خود کو۔ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص نجات پائے گا جو اپنی اصلاح کرے گا، جو خود اللہ کا نام لے گا، جو خود نماز پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے لا تکلف الا نفسک، پہلے تمہاری ذات کی ذمہ داری ہے، خود کو سنبھالو، خود کو سنبھالو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر درست ہو لوگ گمراہ ہو جائیں تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تمہیں خود کو درست رکھنا ہوگا، پہلے خود کو ٹھیک رکھو۔ ہم اپنی ذات کو دیکھیں ذرا، ہم یوں انگلی اٹھاتے ہیں کسی اور کو طرف، ایک انگلی اور کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں از خود ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں کہ خود کو دیکھو، اپنی ذات پہ غور کرو، اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کے باتیں کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو۔ اپنا خیال کرو، خود کو سنبھالو۔ میں بارہا اپنے سے تعلق رکھنے والے اور میری بات پہ توجہ دینے والے حضرات اور خواتین سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے قرآن کو ٹھیک کریں۔ ہم اپنی عمر دیکھیں اور پھر قرآن کریم کو دیکھیں، ہم کس عمر کو پہنچ گئے ہیں اور ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہو رہا، قرآن تلفظ سے پڑھنا نہیں آ رہا۔ وہ تمام حضرات، وہ تمام خواتین جو میری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، میری گفتگو کو سماعت فرما رہی ہیں،
میں ان سے دست بدستہ گزارش کروں گا آج ہی سے ہم اس پہ غور کریں۔ اگر قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اگر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو پھر غور کریں، کسی قاری سے رابطہ کریں، قاریہ سے رابطہ کریں، مرد مردوں سے پڑھیں، عورتیں عورتوں سے پڑھیں، اپنے قرآن کریم کو درست کریں، اپنی اصلاح کریں۔ سب سے پہلے اس پر زور دیں۔ ہمارے پاس جتنے علوم ہیں ان میں سب سے پہلا علم قرآن کریم کا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن تو بادشاہ کا کلام نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام، یہ شاہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو شہنشاہ کا کلام ہے، یہ تو حاکم کا کلام نہیں ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، یہ تو چھوٹی موٹی عدالت اور کورٹ کے قاضی کا کلام تھوڑا ہی ہے، الیاذ باللہ، یہ تو مالک یوم الدین کا کلام ہے۔ اس لیے ہم اس پہ بہت غور کریں کہ ہم نے قرآن کریم کو درست پڑھنا ہے، قرآن کریم کو ہم نے درست پڑھنا ہے، ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی، آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، اللہ اکبر، رات تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ مکمل پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کو پڑھ لیتے ہیں، تیسری رکعت میں سورۃ النساء کو پڑھ لیتے ہیں، چوتھی میں سورۃ المائدہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ اتنا طویل قرآن کریم آپ 4 رکعت میں پڑھ رہے، اور اتنا لمبا تہجد ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لا تسأل عن طولہن و حسنہن، مت پوچھو، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ آپ کی تہجد کی نماز کتنی لمبی ہوتی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ آپ کی تہجد کی نماز کتنی خوبصورت ہوتی۔ لمبی نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور لمبی تلاوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم قرآن کریم کو کس طرح پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کریں، سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کریں، سب سے پہلے اپنی ذات کو درست کریں، سب سے پہلے اپنے اعمال کا خیال کریں، سب سے پہلے خود کو جہنم کی آگ سے ہم بچائیں، اس کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اللہ ہمیں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔